بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو میدان عرفات کے بارے میں بہت ہی دلچسپ معلومات اور حقائق بتائیں گے اور آپ کے سامنے اس میدان کا مکمل نقشہ رکھیں گے۔ پیارے دوستو، سعودی عرب کی حکومت اس میدان کو حج کے لیے جس طرح سجاتی ہے اور جس انداز سے عازمین حج کی میزبانی کی جاتی ہے، یہ مناظر عجیب ایمان افروز مناظر ہوتے ہیں۔ میدان عرفات حج کے دنوں میں کیا مناظر پیش کر رہا ہوتا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفات کے یہ مناظر دنیا والوں کو کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ میدان عرفات حج کے مقامات میں سے ایک اہم مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں، اور یاد رہے کہ یہاں 9 ذی الحجہ کو حاضری کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے۔ شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمال جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے سنسان پڑا رہتا ہے، جبکہ حج کے دن یہی میدان ایک عظیم الشان عصری شہر کا منظر پیش کرتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس میدان میں اپنا فریضہ حج مکمل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس میدان کے حوالے سے جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں زندگی کے آثار صرف یوم عرفہ کو ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی کچھ دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے اور یہ حج مقامات میں واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ اس کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی 2000 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس کے پہلو میں پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحجہ کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں، اور جو اس تاریخ کو میدان عرفہ نہیں پہنچ پاتے ان کا حج نہیں ہوتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقوف عرفہ کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو کہ یہ میرے دربار میں گرد و غبار آلود ہو کر پہنچے ہوئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، یہ میرے عذاب سے خائف ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ دوستو، جہاں تک بات ہے عرفہ کے نام کی ابتدا کی، تو اس سے متعلق کچھ معلومات موجود نہیں۔ روایت میں اس کی توجیہ اس طرح کی گئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو وہ دوبارہ اس مقام پر ملے اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ اس کی ایک اور توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوم عرفہ کے مناسک سکھائے تھے۔ بعض نے یہ توجیہ بھی کی ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اور اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جبل رحمت کے مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہوئی ہیں۔ یہ اطابق زنگی کے وزیر جمال الدین الجاوید نے بنائی تھیں۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے اور 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے، اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ میدان عرفات سے قبل ایک کافی چوڑا برساتی نالہ آتا ہے جس کا نام وادی ارنا ہے۔ اس وادی کے اوپر تقریباً 1 کلومیٹر کے اندر کشادہ پل بنے ہوئے ہیں۔ مسجد نمرہ کے قریب اس برساتی نالے میں ہلکا سا خم ہے۔ اس نالے سے برسات کے موسم میں پانی اس انداز سے گرتا ہے جیسے باڑھ آ گئی ہو۔ عام دنوں میں یہ خشک پڑا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا ریت کا دریا ہو۔ عربی میں وادی کا لفظ دریا کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سعودی عرب میں اکثر وادیاں عام دنوں میں خشک پڑی رہتی ہیں، البتہ بارش ہوتی ہے تو لمحوں میں خوفناک دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مکہ سے آنے والے عازمین درہ معظمین سے نکل کر ان ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔
इन ستونوں کے مشرق کی جانب ہی وادی ارنا نامی وہ نشیبی علاقہ واقع ہے جس کے کونے پر مسجد نمرہ کا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ اس مسجد کے کئی نام ہیں: مسجد نمرہ، مسجد عرفہ اور مسجد ابراہیم وغیرہ۔ اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک وقوف کا میدان پڑا ہوا ہے۔ اسے مقام موقف اور مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ وادی ارنا کا پل عبور کرنے کے بعد دائیں ہاتھ مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے خطیب عرفہ حج کا تاریخی خطبہ دیتے ہیں۔ قدرے فاصلے میں بائیں جانب کو جبل رحمت ہے۔ بہت دور دائیں جانب طائف جانے والا روڈ ہے، اسی پر حاجیوں کی گاڑیوں کے لیے سب سے بڑی پارکنگ بنی ہوئی ہے۔ میدان عرفات میں مختلف مقامات پر گاڑیاں پارک کرنے کے لیے اسپیشل پارکنگ لاٹس بنائے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ میدان عرفات میں قابل ذکر عمارتیں دو ہی ہیں، ایک تو مسجد نمرہ، دوم یہاں کا اسپتال۔ مسجد نمرہ کا ایک حصہ میدان عرفات کی سرحد سے خارج ہے، وہاں اس کی علامتیں بنی ہوئی ہیں۔ آگہی کے لیے تختیوں پر تحریر کر دیا گیا ہے کہ یہ حصہ میدان عرفات سے خارج ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو ظہر اور عصر سے قبل اس حصے میں بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد کے اس حصے میں منتقل ہو جاتے ہیں جو میدان عرفات کا حصہ ہے۔ پیارے دوستو، میدان عرفات چند برسوں قبل تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ میدان عرفات میں زبردست شجرکاری کی گئی ہے۔ یہاں ہزاروں حاجی خیموں کی بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رحمان کے مہمانوں کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں پھوار کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کی بالائی حصے سے ٹھنڈا پانی فوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ رحمان کے مہمان اس کے متحمل ہو سکیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں سعودی حکومت کی میزبانی کی اور حکومت کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کی۔ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت نے میدان عرفات تک پہنچنے کے لیے جدید طرز کے راستے تیار کرا دیے ہیں۔ ماضی میں مینا سے میدان عرفات کا سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، راستے میں جھاڑیاں اور ناہموار راستے پڑتے تھے۔ اب ایسا نہیں۔ مسجد الحرام سے لے کر میدان عرفات تک پیدل حج کرنے والوں کے لیے الگ راستہ بنایا گیا ہے، اور اس پر جگہ جگہ وضو اور پینے کے لیے پانی کی ٹونٹیاں اور سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ مغرب کی اذان تک میدان عرفات جانے کے لیے یک طرفہ راستے کھلے ہوتے ہیں، جبکہ مغرب تک کسی کو بھی میدان عرفات سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں بحکم شریعت عازمین کو مغرب کی نماز ادا نہ کرنے کا حکم ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ جب عرفات سے حاجی مزدلفہ پہنچیں تو وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں۔ مغرب کے بعد میدان عرفات سے نکلنے والے تمام راستے یک طرفہ ہو جاتے ہیں۔ سارے راستے مزدلفہ کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ سڑکوں کے اطراف تیز سرچ لائٹوں کا بندوبست ہے، اور اس طرح رات کے وقت دن کا گمان ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ میدان عرفات میں کسی بھی حاجی کو کھانا بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کا انتظام کئی طرح سے ہوتا ہے۔ کئی مخیر شخصیات نے میدان عرفات میں بڑے بڑے مطبخ قائم کیے ہوئے ہیں، جہاں لنگر کی شکل میں کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ ہزاروں حاجی ان لنگروں میں جاتے ہیں تو انہیں کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض معلمین گرم کھانے کے پیکٹ تیار کرواتے ہیں اور دوپہر کے وقت ضیوف الرحمان یعنی رحمان کے مہمانوں کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ سلامت کی جانب سے بھی بڑے پیمانے پر گرما گرم کھانے کے لاکھوں پیکٹ وقوف عرفہ کے دن خیموں میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ والی معروف و مشہور کمپنیاں بھی اپنی برانچیں کھولے رکھتی ہیں، جس سے ایسے عازمین جو اپنے طور پر حج کرتے ہیں کھانا حاصل کر لیتے ہیں۔ جگہ جگہ ٹھنڈے اور گرم مشروبات بھی فروخت ہوتے نظر آتے ہیں۔ تازہ پھل بھی میدان عرفات میں مہیا ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت یہ ساری سہولیات اس نیت اور اس جذبے سے پیش کرتی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تصویر مشرق و مغرب کے میڈیا نے بگاڑ رکھی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اسلام وہ تصویر جو چشم کشا حقائق پر مبنی ہے، عالمی رائے عامہ سے اوجھل رکھی گئی ہے۔
سعودی حکومت چاہتی ہے کہ سارا جہاں دیکھے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے فرزندان اسلام یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں۔ وہ یہ جتانا اور دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر تہذیب اور ہر معیار کے لوگ جو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، یہاں پہنچ کر اسلامی اور انسانی اخوت کے رشتے سے ایسے جڑے نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ برسہ برس سے ساتھ رہ رہے ہوں اور ان سب کے جملہ مفادات ایک ہوں، اور وہ سب کے سب ان مفادات کے امین، محافظ اور ترجمان ہوں۔ پیارے دوستو، سعودی حکومت کی اس کارکردگی پر ان کے لیے ایک جملہ کمنٹ میں ضرور تحریر کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اگر بات کریں میدان عرفات کے قرآن و احادیث میں ذکر کی، تو اس میدان کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں یوں آیا ہے: جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو، عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ پیارے دوستو، سعودی حکومت دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ اسلام کے خلاف جو بدنظمی اور ڈسپلن سے محرومی کا الزام لگایا جاتا ہے وہ کس حد تک غلط ہے۔ حاجیوں کے قافلے ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے نکلتے ہیں، وقت کی انتہائی پابندی کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں تمام حاجی نمازیں ادا کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں تمام حاجی اپنے گناہوں کا اعتراف رب العالمین کے حضور کر کے اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور آئندہ اپنی زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزارنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں۔ آنے والے عازمین وقوف عرفہ کے دن دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، وہ یہودی ہوں یا عیسائی، مشرک ہوں یا کافر، ہندو ہوں یا لادین، سب کی ہدایت اور خیر خواہی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے اور یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ اور یاد رہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یہیں ارشاد فرمایا تھا، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی تھی، جس کا ترجمہ ہے: آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ دوستو، یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی مسلمان ان وجوہ کی بنا پر سرشار تھے، جیسے صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، جمعہ کے دن حج ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ اسی میدان میں ایک مشہور تاریخی پہاڑ جبل رحمت ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے سن کر صحابہ کرام کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اشارتاً فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ دوستو، ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ و زاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا: میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ظلم ایک نے دوسرے پر کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نمرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی تھیں۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک چٹیل میدان تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حاجی کو اس مسجد میں وقوف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کی رائے میں یہ عرفات سے خارج ہے، کچھ کی نظر میں مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے خارج ہے، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں وقوف نہ کیا جائے۔ اس مسجد میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے کیونکہ آبادی سے یہ کافی فاصلے پر ہے
یہاں صرف حج اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے خیمہ بستی بن جاتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے، جس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچا گیا ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے وقوف عرفات کی تو حج تمتع کے واجبات میں دوسرا واجب وقوف عرفات ہے، جسے قربت اللہ اور خلوص نیت سے انجام دینا چاہیے۔ وقوف عرفات سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات میں موجود ہوں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سواری کی حالت میں ہوں یا پیادہ، متحرک ہوں یا حالت سکون میں۔ میدان عرفات کی حدود ارنا، صوبہ اور نمرہ کے میدان سے ذی المجاز تک اور مازین کے آخری موقف یعنی وقوف کی جگہ تک ہے۔ البتہ یہ خود حدود عرفات ہیں اور وقوف کی جگہ سے خارج۔ ظاہر یہ ہے کہ رحمت نامی پہاڑی وقوف کی جگہ میں شامل ہے، لیکن پہاڑی کے دامن میں بائیں جانب قیام کرنا افضل ہے۔ وقوف میں معتبر یہ ہے کہ وہاں سے رہنے کی نیت سے ٹھہرے۔ پس اگر حاجی اول وقت میں وہاں ٹھہرنے کی نیت کرے، مثلاً آخر تک سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو یہ کافی ہے، لیکن اگر نیت سے پہلے سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو وقوف ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وقوف کی نیت کر کے وقوف کا پورا وقت سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو اس وقوف کے کافی ہونے میں اشکال ہے۔ واجب ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حاضر ہو اور بنا بری احتیاط زوال آفتاب کی ابتدا سے غروب آفتاب تک وہاں رہے۔ اثر یہ ہے کہ زوال سے اتنی دیر تک تاخیر کر سکتا ہے کہ غسل کر کے ظہر و عصر کی نماز ملا کر پڑھ لے۔ اگرچہ اس پورے وقت میں وہاں رہنا واجب ہے اور کوئی جان بوجھ کر چھوڑے تو گناہ گار ہوگا، مگر یہ کہ یہ رکن نہیں ہے، یعنی اگر وقوف کے وقت اگر کچھ مقدار چھوڑ دے تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا، تاہم اگر کوئی اختیار پورا وقوف چھوڑ دے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ آخر میں دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے در پر بلائے، ہمیں بھی میدان عرفات میں جانا نصیب ہو، وہاں جا کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی طلبگار ہونے کا موقع میسر ہو۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔